السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں سے اپنی ایک اسٹوری شیئر کرنا چاہوں گی، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ جس چیز سے میں گزری ہوں، آئی وانٹ کہ وہ جو مجھے لوگ سن رہے ہیں وہ بھی اس چیز سے تھوڑا سا ریلیٹ کر سکیں، ان کو جو ہیلپ مل سکے۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی اسٹوری کو۔ اسٹوری کچھ ایسے ہے کہ ایسا ہوا تھا کہ مجھے ایک شخص تھا، اس شخص کو اور ہم دونوں ایک دوسرے کو بہت پسند آئے، تو ہماری بات چیت اسٹارٹ ہو گئی۔ پھر ہم نے ملنا شروع کر دیا۔ مطلب ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے، لائک ایسا پیار تھا کہ کہا جا سکتا ہے کہ جیسے فیری ٹیلس میں ہوتا ہے کہ میں کہتی تھی کہ ایگزیکٹلی بندہ وہی ہے جو میں نے امیجن کیا تھا۔ میں اس شخص کو ہر بار کہتی تھی کہ تم میرے ڈریم بوائے ہو، اور وہ لڑکا بھی کہتا تھا کہ مطلب ہاں بالکل، مطلب ہم دونوں کبھی ایک دوسرے کو نہیں چھوڑیں گے، اور ہم نے شادی کے پلانس بھی کر لیے تھے۔ لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ تھا کہ ہم لوگ اللہ میاں کو ناراض کر کے جو چیزیں کر رہے ہیں، یہ چیز اس کا رزلٹ ہمیں اچھا نہیں ملے گا، اور ایگزیکٹ ایسا ہی ہوا۔ کافی عرصہ، 1 سال تک چیز چلی، اور ہوا یہ کہ ہمارے راستے جدا ہونے تھے، اور ہمارے درمیان ایسی دوری آئی کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، نہ کوئی لڑائی ہوئی ہماری، نہ کوئی ہماری تلخ بات ہوئی، لیکن ہم دونوں ایک دوسرے سے دور ہو گئے۔ اور ہمیں پہلے تو یہ بات مجھے سمجھنے میں دیر لگی کہ یہ ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ۔ پھر مجھے یاد آیا کہ ایک دفعہ اذان ہو رہی تھی، اور میں نے دعا کی تھی کہ اذان اور اقامت کے بیچ آپ کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ تو میں اس وقت اللہ میاں سے دعا کری تھی کہ اللہ میاں مجھے اس حرام ریلیشن شپ میں نہیں رہنا، مجھے اس بندے سے نکاح کرنا ہے، اور یہ چیز میں مزید گناہ نہیں کرنا چاہتی۔ تو پھر مجھے ایک دماغ میں خیال آیا کہ تو میری وہی دعا قبول ہوئی ہے، تو ایک طرح کی خوشی ہوئی کہ واقعی دعائیں تو قبول ہوتی ہیں، معجزے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے سنا ہے کہ لوگوں کی زندگی میں معجزات ہوتے ہیں۔ ایک شخص تھا اور وہ 7 سال بعد واپس آ گیا، 4 سال بعد کال آ گئی ایک پرسن کی، اور پھر ان کی شادی ہو گئی۔ تو واقعی معجزے ہوتے ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہوئی سوچ کے، لیکن پھر میں انسان ہوں تو دعائیں کرتی تھی اللہ میاں سے، بہت قریب ہو گئی اللہ میاں کہ میں تہجد پڑھنے لگ گئی، اور پھر آہستہ آہستہ قرآن پاک کو پڑھنا شروع کر دیا ترجمے کے ساتھ، بہت ہمت ملی۔ تو پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اللہ میاں کے قریب ہو کے اللہ میاں سے مانگوں۔ اس وقت میری حالت ایسی تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ نعوذ باللہ کہ یہ خوشی ہم نے بنا لی ہے، اور ہم دونوں تو ایک دوسرے سے کبھی دور ہو ہی نہیں سکتے۔ اور جیسے ہم الگ ہوئے تو میں نے کہا اللہ میاں جو ہے نا کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہم کوئی چیز نہیں ہے کہ ہم دونوں جو پھر رہے تھے کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، وہ شخص میں نے ایسے بدلتے ہوئے دیکھا کہ میں حیران کہ کیا یہ وہی شخص ہے اللہ میاں جس نے مجھے اتنا پیار کیا تھا؟ یہ شخص اتنا کیسے بدل سکتا ہے؟ یہ اپنی ہر اس بات سے پیچھے کیوں ہٹ رہا ہے جو اس نے کی تھی؟ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں نے تو یہ کہا ہی نہیں تھا، میں نے تو یہ نہیں کہا تھا؟ میں اتنی حیران ہوئی۔ پھر میں نے کہا کہ یہ اللہ میاں نے مجھے دکھایا ہے کہ نہیں، تم کچھ نہیں کر سکتی، جب تک تم مجھ سے کنیکٹڈ تھی تمہاری چیزیں اچھی ہوتی گئیں، یہ بندہ تمہاری زندگی میں ایڈ ہوا، تم نے مجھ سے دوری اختیار کی، میں نے اس بندے کو تمہارے سے اتنا قریب کر دیا، اور پھر اب تم دیکھو میں نے اتنا ہی دور کر لیا اس بندے کو تم سے۔ تو مجھے اس ٹائم پتہ چلا کہ نہیں، اللہ میاں سے کنیکٹڈ رہو گے سب کچھ ملے گا۔ اور پھر میرے دل کو سکون ملا۔ میں آپ سے اپنی اور جرنی بھی شیئر کروں گی کہ میرے ساتھ کیا کیا ہوا اس سارے ٹائم میں، اور پھر اس شخص کی طرف سے کوئی رسپانس مجھے ملا کہ نہیں ملا دوبارہ، اور پھر کیا شخص نے کانٹیکٹ کیا کہ نہیں کیا، یہ ساری چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ بس اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ کچھ بھی کریں نا اللہ میاں کے لیے کریں۔ آپ بے شک ایک بندے کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو پسند آ رہا ہے، آپ کہیں کہ بس یہ شخص مجھے ملے گا، لیکن ملے گا کیسے؟ یہ نہیں کہ میں اسے کانٹیکٹ میں رہوں گی، بات کروں گی، اس کو خوش کروں گی تو وہ مجھے ملے گا، نہیں۔ آپ سوچیں میں نے اللہ میاں کو خوش کرنا ہے، آپ خود دیکھیں نا، آپ اپنے امی ابو سے کوئی چیز کی فرمائش کرتے ہیں، پہلے ضد کرتے ہیں نہیں ملتی، پھر پیار سے کہتے ہیں پلیز امی، پلیز پلیز ابو دلا دینا ہمیں، تو پھر آپ کو وہ چیز کیسے وہ دے دیتے ہیں کہ یہ دیکھیے اتنا پیار سے کہہ رہے ہیں، آپ یہ میری باتیں ماننے لگ گئے، اب یہ میری مطلب باتوں پہ مجھ سے بدتمیزی نہیں کر رہا، اچھے سے پیش آ رہا ہے، میرے مطلب ہم اللہ میاں کی مان کے چلیں گے تو اللہ میاں کیوں نہیں ہمیں عطا کریں گے؟ بالکل عطا کریں گے۔ اسی طرح ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں،
بالکل ویسے ہمارے جو اللہ پاک ہیں ہم سے، وہ تو امی سے، ہماری ماؤں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتے ہیں، تو ہم ان کے سامنے کیسے نہیں روئیں گے، گڑگڑائیں گے؟ وہ کیسے ہماری دعائیں قبول نہیں کریں گے؟ وہ بالکل دعائیں قبول کریں گے، اس بات کی تو پریشانی نہ لیں آپ۔ بس آپ کو یقین یہ رکھنا ہے کہ آپ کو اللہ میاں کو خوش کرنا ہے، اللہ میاں کو راضی کرنا ہے۔ جب آپ بندوں کو راضی کرنے میں لگ جائیں گے تو بندے ایسے ہی آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، جیسے میرے ساتھ ہوا۔ میں بندے کو راضی بھی کرنے میں لگی، ہم دونوں بہت خوش تھے، لیکن 1-2 مہینے میں ایسا شفٹ آیا اس بندے میں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ ہو کیا گیا ہے، غلطی کس طرف سے ہو رہی ہے۔ اور ہم دونوں ایک دوسرے کو کسی بات پہ بلیم بھی نہیں کرتے تھے، کیونکہ ہمیں پتہ تھا ہم دونوں کا قصور بھی نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت تھی کہ یہ چیز کیوں ہو رہی ہے، یہ اللہ میں کی دوری کی وجہ سے ہو رہی ہے، ہم اللہ میں سے دور ہیں۔ آپ لوگ یقین نہیں کریں گے کہ جب سے میں نے تہجد سٹارٹ کی ہے، میرا اللہ میاں پر اتنا پختہ یقین ہو کے ہے۔ اور سب سے بڑی بات، جب آپ کا دعا کا رشتہ بن جاتا ہے نا اللہ میاں سے، تو دعا اتنی پیاری چیز ہے کہ آپ کو اللہ میں سے اتنا کنیکشن اور اتنا آپ کو توکل آ جاتا ہے نا کہ آپ کہتے ہیں نہیں، یہ چیز دور گئی ہے تو یہ اس لیے گئی ہے کہ اللہ میں اس کو لیسنس دیں گے، اس کو دنیا کے دھوکوں سے ملوائیں گے۔ یہ جب چیز میں ہمارے پاس دوبارہ واپس آئے گی نا، تو یہ زیادہ قدر کرے گی ہماری۔ شاید اس چیز میں ایک اچھی چیز یہ دیکھتی ہوں، میں کہتی ہوں اگر شاید ہم دونوں ٹھیک ہے ساتھ رہتے، ایسے ہمیشہ ساتھ ہوتے، ہمیں دوسرے کی شاید قدر بھی نہ آتی، ہم یہ نہ سوچتے کہ ایک دوسرے کو پانا اتنا مشکل بھی ہو سکتا ہے۔ یہ جو ہم سنتے ہیں لو سٹوریز اور لوگ مل جاتے ہیں، تو ان کے پیچھے بہت بڑی اسٹرگل ہوتی ہے، ایفرٹ ہوتی ہے۔ کچھ ہوتے ہیں ایسے لوگ، ہاں 100 میں سے 2% جن کی لو سٹوری اسموتھ ہوتی ہے، لیکن 98% آپ دیکھیں تو ان کے پیچھے بہت سٹوریز ہیں۔ کسی گھر والے نہیں مان رہے تو کبھی لڑکے کا مسئلہ ہو گیا، بیچ میں لڑکا چھوڑ گیا یا لڑکی چھوڑ کے چلی گئی، پھر دوبارہ وہ ملے، ان کا پیچ اپ ہوا۔ تو میں کہتی ہوں یہ چیز ہمارے لیے ایک اچھی ہوئی، جیسے کہ بلیسنگ ان ڈسگائز نہیں ہوتی، کہ اللہ میاں نے ہمیں ایک دوسرے سے دور کیا تاکہ ہمیں ریئلائز کرائیں کہ تم دونوں ساتھ رہ کے جو سوچ رہے تھے نا یہ چیز حاصل کرنا اتنا آسان تھی، نہیں، یہ اتنی آسان نہیں ہے۔ تم دونوں کو میں ایک دفعہ الگ کروں گا، تم دونوں کو میں اپنے قریب لاؤں گا، تم دونوں دیکھو گے پھر۔ اور مجھے پوری امید ہے کہ اللہ میاں انشاءاللہ اس شخص کو بھی اپنے قریب لائیں گے، حالانکہ میں جانتی ہوں کہ وہ شخص ایسا نہیں لگتا مجھے، مطلب ہر کوئی اللہ کا بندہ ہے، لیکن میں بہت دعا کرتی ہوں اس بندے کے لیے کہ اللہ میں اس کو بھی ہدایت کے راستے پہ چلائیں، اس کو 5 وقت کا نمازی بنائیں۔ اور اللہ میں نے اگر اسے مجھے دور کیا نا، تو اللہ میں اس پورے اسپیس میں اس کو بہترین کر کے مجھے عطا کریں۔ میں چاہتی ہوں کہ اللہ میں اس کو جب عطا کریں تو وہ بہترین بن کے میرے پاس آئے، اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ آپ بس اللہ میاں پہ توکل رکھیں، کچھ چیزیں دور ہی اس لیے کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو بہترین کر کے عطا کی جائے۔ بس میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ آپ اللہ میاں سے اپنا کنیکشن اسٹرانگ کریں۔ جب آپ اللہ میاں کو راضی کر لیں گے نا، تب پوری دنیا راضی ہو جائے گی، اور پھر پوری دنیا آپ کے پیچھے آئے گی، اور وہ لوگ بھی آپ کے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں گے جنہوں نے ایک وقت میں آپ کو اس طرح سے چھوڑا ہے جیسے آپ تو ان کی زندگی میں ایگزسٹ نہیں کرتے تھے۔ اور میں نے خود دیکھا ہے، جس بندے سے میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ جو بندہ مجھ سے اپنی غلطی کی معافی مانگے گا، اس کو احساس ہوگا، جس نے کبھی زندگی میں اپنے ایموشنز اتنے زیادہ ایکسپریس ہی نہیں کیے، وہ بندہ آ کے مجھ سے معافی مانگے گا، اس کو احساس ہوگا اپنی غلطی کا۔ اور آپ دیکھیں، یہ کوئی انسان نہیں ہے جو خود کا احساس دلا رہی ہے، اللہ میاں کی ذات ہے جنہوں نے اس شخص کے دل میں ڈالا کہ تم نے یہ غلطی کی، اور تم جا کے معافی مانگو میرے اس بندے سے۔ اور میں دعائیں کر رہی تھی اللہ میاں سے، لیکن مجھے ساتھ میں ہوتا تھا کہ اس بندے کو میں جانتی ہوں، وہ بندہ کیسے مجھ سے معافی مانگے گا کہ اپنے جو کچھ اس نے کیا میرے ساتھ۔ انشاءاللہ اس جرنی میں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کروں گی کہ کیا ہوا میرے ساتھ، اور پھر کیسے اس شخص نے آ کے معافی بھی مانگی، حالانکہ ہم بالکل نو کانٹیکٹ سچویشن میں تھے۔ سب کچھ میں شیئر کروں گی آپ کے ساتھ، لیکن ابھی کے لیے میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بس اللہ میاں پر ٹرسٹ کریں، اور جو چیزیں چل رہی ہیں ان چیزوں کا آپ ٹائم دیں، انشاءاللہ وقت کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور اللہ میاں آپ کی دعائیں قبول ضرور کریں گے۔ بس آپ کو یہ کرنا ہے کہ اس وقت میں خود کو اللہ میاں کے قریب کرنا ہے۔ جو وقت آپ کو ملا ہے نا، اس میں یہ نہ دیکھیں گے کسی اور کے پاس آپ چلے جائیں یا آپ کو ایموشنل سپورٹ کے لیے کوئی اور شخص چاہیے، اب نہیں، آپ اللہ میاں کے پاس جائیں، آپ کو اللہ میاں ایموشنل سپورٹ دیں گے۔ اور جس شخص کی چاہت اگر آپ کے دل میں ڈالی بھی تھی نا، تو وہ شخص بھی آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا۔ بس آپ کو کرنا کیا ہے کہ توکل رکھنا ہے اپنی اللہ پاک کی ذات پر اور اپنی دعاؤں پر۔ انشاءاللہ سب کچھ بہترین ہوگا، سب کچھ آپ کے پاس واپس آ جائے گا، لیکن اس وقت تک خود کو مضبوط کر لیجیے۔ اور لوگوں کے سامنے رونے گڑگڑانے سے کچھ نہیں ہوگا، لوگ سنیں گے آپ کی باتیں، 1 دفعہ سنیں گے، 2 دفعہ، 3 دفعہ، پھر لوگ بھی تھک جائیں گے۔ اور میں نے خود لوگوں کے آگے ایکسپریشن سو چینج ہوتے دیکھا ہے، جب ان کو
میں بات شروع نہیں کرتی تھی اور ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ اس نے پھر سے وہی بات کرنی ہے، وہی اپنی ساری رونے دھونے والی سچویشن بتانی ہے. تو میں اس سے کرتی تھی فیل کہ میں کیا کروں، میں کہاں جاؤں، کہاں بات کروں. لیکن جب میں نے تہجد شروع کی تو مجھے پتہ چلا کہ مجھے کہاں بات کرنی ہے. جب میں نے دعا کا کنیکشن اللہ میاں سے بنایا، بے شک آپ ابھی تہجد نہیں پڑھتے، آپ 5 وقت کی نماز شروع کر لیں، صرف 5 وقت کی نماز شروع کر لیں. آپ دعا کا کنیکشن بنائیں اللہ میاں سے، اور آپ ہر چھوٹی چیز اللہ میاں سے مانگیں. آپ کو جوتے کا تسمہ مانگنا ہے نا، اللہ میاں سے مانگیں. اللہ میاں ہر چیز کرنے پہ قادر ہیں. آپ خود دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام سے اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دور کیا تو وہ روتے تھے بہت زیادہ، لیکن کہتے تھے کہ میں صبر کروں گا اللہ میاں سے اور دعا کروں گا، اور صبر بھی کروں گا، اور صبر کروں گا بغیر شکایت کے، جس میں شکایت بھی نہیں ہوگی. اور اپنے بیٹوں سے کہتے تھے کہ تم لوگ وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں. انہیں توکل تھا اپنے اللہ پاک کے ذات پر، اور غیب کا علم تھا. اور انشاءاللہ آپ سے کوئی چیز جو آپ کے پاس نہیں ہے ابھی، آپ کو لوٹا دی جائیں گی، اور انشاءاللہ بہترین بن کے آئیں گی. پہلے حضرت یوسف علیہ السلام دور ہوئے، پھر ساتھ میں چھوٹا بیٹا بھی بنیامین بھی دور ہو گیا حضرت یعقوب علیہ السلام سے. تو اسی سے اگر ہماری عقل لکھی جائے تو ہم تو پریشان ہو جائیں کہ ہم پہلے اتنے پریشان ہیں، اللہ میاں سے مانگ رہے ہیں ایک چیز کو، اللہ میاں دوسری چیز بھی دور کر دی ہے جو مجھے اتنی پیاری تھی. لیکن پھر کیا ہوا، کچھ وقت کے بعد دونوں واپس آئے، دونوں واپس آ گئے اپنے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس. تو آپ اس طرح قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھیں، آپ کو انشاءاللہ بہت سی ایگزامپلز ملیں گی. آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ پاک ہر چیز کو کسی نہ کسی وجہ سے کرتے ہیں. اور انشاءاللہ جب آپ کو دعا کرنے کی توفیق ملی ہے نا، تو اللہ پاک نے وہ چیز آپ کو عطا کرنی ہے، بالکل عطا کرنی ہے، لیکن آپ کو بہترین کر کے عطا کرنی ہے. ابھی شاید وہ آپ کو لگ رہی تھی آپ کے لیے بہتر ہے، لیکن وہ آپ کے لیے بہترین نہیں تھی. اللہ پاک آپ کو بہترین کر کے انشاءاللہ عطا کریں گے، اور ضرور کریں گے.